الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. آمنت بالله صدق النبي الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علماء کرام جامعہ شفیع میں ماشاءاللہ جس ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ صرف بات کا آغاز کرنی پڑے گی. نعرہ بھی انہوں نے لگایا اور جو سلام بھی انہوں نے پڑھایا. خیر سے کسی بات بیٹھے کا حصہ ہے. میں تو مجھے کہا تھا کہ کون تو سلام پڑھے گا. اگر یہ بات بھی کہہ کر کروانی پڑے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں. محبت کے ساتھ ایک بار پھر پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ میں تمہیں تھوڑی کرنی بھی نہیں آتی کہ میں کچھ ٹائم تمہیں میں لگا دوں، باقی چھوڑ گزارا ہو جائے گا. میں خطیب اگر چلی گئی طالب علم شروع ہوں، اور طالب علم کا ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے بات کو سنیں، اور بات کو سننے کے لیے تخاطب ضروری ہے، مخاطب ہونا ضروری ہے. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کو یقین دلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبحان اللہ کا ساتھ دیتے رہیں. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے. حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. السلام بہت ہی عزت و احترام کے لائق تمام حضرات جو آج اس محفل میں جلوہ فرما ہوئے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. میں حاضر ہوا الحمدللہ. کافی عرصے سے ادارہ جامعہ سلفیہ دارالعلوم سیفیہ اشاعت تعلیم اسلام میں سرگرم میں عمل ہے. دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ بانی ادارہ آزاد خطیب اہل سنت مبلغ اسلام جناب قبلہ پیر محمد عباس صاحب مجددی سیفی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کا سایہ اس علاقے کے اوپر اہل سنت کے اوپر قائم فرمائے.
حضرت نے یاد فرمایا، حکم فرمایا، عاجزانہ طور پر حاضر ہو گیا۔ گرامی قدر حضرات، محافل کو معاشرے میں جگہ جگہ پر منعقد ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ عوامی محفل بھی نہیں ہے، عوامی ماحول بھی نہیں ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے، علمی ماحول ہے۔ تو آئے چند باتیں اسلام کے طور پر جو ضرورت ہے اس وقت اس حوالے سے سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ چند باتیں اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو امید ہے کہ ہم ان باتوں کو آگے جب پھیلائیں گے تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین رخ اختیار کرے گا۔ آج کے دور میں جو مزاج عوام ہے بہت دکھ کے ساتھ پیدا پڑتا ہے۔ عوام کا مزاج اہل سنت کے مزاج سے ہٹ چکا ہے۔ توجہ ہے ذرا، ہمارا عوام کا مزاج عقیدہ اہل سنت کے مزاج سے ہٹ چکا ہے۔ وہ چاہے محفل میلاد شریف کی ہو، چاہے وہ محفل پیادی شریف کی ہو، چاہے وہ محفل ذکر حسین کی ہو، چاہے وہ محفل نزول قرآن کی ہو، وہ محفل ختم قرآن کی ہو، الغرض کوئی بھی محفل ہو، ہمارا مزاج عقیدہ اہل سنت کے مزاج کے ساتھ ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے آج تھوڑا سا مزاج حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ خاموش رہ گئے تو ہو سکتا ہے میں بھی نہ بول سکوں۔ میں عرض کر چکا، میں طالب علم، میرے بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بولتے رہیں میرے ساتھ۔ جمعرات والے دن ملتان میں حاضر ہوا ایک محفل میں، تو میری عادت ہے میں بات میں کہتا ہوں بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، میری عادت بن چکی ہے، نہیں عادت۔ تقریر کی میں گھنٹہ سوا گھنٹہ جتنی بھی تقریر کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حسین پاک کا صدقہ بڑا کرم فرمایا۔ جب محفل ختم ہوئی میں آنے لگا تو بابا بزرگ آدمی بنا کہ اس کا عمر کا ہوگا، حضرت صاحب تقریر میں بڑی قسم کی پر ایک دکھ بڑا ہو رہا ہے۔ میں جناب کیڑی گل دا لو ہوں تسی سب سبحان اللہ تمہارے واسطے جناب، اگر کوئی اس مزاج کا نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ اس مزاج کا کچھ دیر کے لیے مجھے مہمان سمجھ کے بن جائے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئیے مزاج حسین کیا ہے؟ مزاج حسین سمجھنے کے لیے ہمیں امام علی مقام امام حسین کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کے کردار، آپ کے گفتار اور آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حسین کا بچپن کیسا تھا، ہمیں دیکھنا ہوگا حسین کا لڑکپن کیسا تھا، ہمیں دیکھنا ہوگا حسین کی جوانی کیسی تھی، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب وقت شہادت آیا تو حسین کی زندگی کا بچپن کیسا تھا۔ یہ سارے معاملات اگر سامنے آ گئے تو مزاج حسین کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ان تمام معاملات کا خلاصہ ابتدا کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، پھر آخر میں دوبارہ یہ خلاصہ کے اندر بات کرنے سے کروں گا۔ حسین کیا ہے؟ حسین دل ہے، حسین جان ہے۔ حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، ارے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین پورا نہیں جمع ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین حسین کا بچپن یہ ہے، مستدرک الصغیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے،
مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ساتھ امام حسین بھی ہے. غالباً راوی فرماتے ہیں یا تو نماز ظہر کا وقت تھا یا نماز عصر کا وقت تھا. آقا علیہ السلام مسجد میں آئے، حسین کو ساتھ لے کر آئے. جب مصلی پر دعوت فرما ہوئے، میرے کریم آقا نے حسین کو پاس بٹھا دیا، نماز شروع فرما دی. جب نماز پڑھنے لگے، حسین پاس بیٹھے ہیں، اپنی مستی میں بچپن کی کیفیت میں کھیل رہے ہیں. اچانک جب کریم آقا علیہ السلام حالات سجدہ میں پہنچے، حسین نے دیکھا نانا سجدے میں ہے. آج وہ نانا جو نانا حسین کو اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے شہر میں اس انداز میں بھی لوریاں دیا کرتے تھے کہ ایک دن حسین نے تمنا کر دی کہ نانا میرا دل کرتا ہے سواری کروں. نانا میرا دل کرتا ہے میں سواری کروں. آقا نے فرمایا حسین آپ بھی اگر سواری کرنی ہے آج ایسی سواری کرے گا کہ فلک کے ملک بھی تیری سواری کے اوپر رسل کرتے دیکھیں گے، حیران ہو کر دیکھیں گے. حسین ایسی سواری، نانا کیسی سواری. میرے کریم آقا نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے. کریم آقا علیہ السلام سواری کی مانند اپنی کمر کو بچھا دیا. فرمایا کہ حسین اپنے نانے کو سواری سمجھو اور اس سواری پر سوار ہو جاؤ. حسین دوڑے، نانے پر سوار ہو گئے. جب پشت پر سوار ہوئے، حیران ہو کر سوال کرتے نانا کرم فرمایا، لیکن ایک بات تو بتائیے، جب بھی کوئی سواری کے اوپر بیٹھتا ہے، سوار بنتا ہے، سوار کے ہاتھ میں تو لگامیں ہوتی ہیں. نانا میں کیا پکڑوں؟ نانا آپ سواری بن گئے، مجھے سوار بنا دیا، پشت پر بٹھا دیا، لیکن لگامیں ہاتھ میں نہیں ہے. آمنہ کے لال نے اپنی زلفوں کو کھولا اور حسین کے ہاتھوں میں دیا. فرمایا کہ حسین کوئی کسی قسم کی سواری پر سوار ہوتا ہے، حسین جب بھی کوئی سواری پر بیٹھتا ہے اس کے ہاتھ میں رسا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں اس انداز کی لگام ہوتی ہے. حسین تیری سواری نبیوں کا امام ہے، اور اگر لگام چاہیے تو نانے کی زلفوں کو تھام لیجیے. وہ انداز یاد تھا، وہ کیفیت یاد تھی، وہ طریقہ ذہن میں آ گیا. اچانک جب حسین نے دیکھا نانا اسی انداز میں ہے، حسین سمجھے نانا مجھے سواری کروانا چاہتے ہیں. نانا حالت سجدہ میں ہے، حسین نے دوڑ کر نانے کے اوپر سواری کی. اب کیفیت یہ بن گئی، آقا علیہ السلام سجدے سے اٹھنا چاہتے تھے، حسین سوار ہو گئے. راوی لکھتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے سجدے کو طویل کر دیا، حتیٰ کہ ایک صحابی پیچھے حالات سجدہ میں آ کر کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں اکیلے بھی نہیں تھی، نبیوں کے امامت میں مارے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. ابتدائی مصطفیٰ میں ایک صحابی کو خیال آیا، میں دیکھو تو صحیح ابھی تک تکبیر بلند کیوں نہیں ہوئی، ابھی تک آقا نے سجدہ ختم کیوں نہیں فرمایا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے نماز کی حالت میں سجدے سے سر اٹھا دیا، لیکن جب دیکھتا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا. ارے کیا نظر آیا؟ کہتا منظر عجیب تھا، امام الانبیاء سجدے میں تھے اور پشت پر حسین سوار تھا. کہتے میں پڑھتے ہیں تو میں دیکھتا تھا، دیکھتے دیکھتے وقت بیت گیا. پھر مجھے یاد آیا کیا کرتا ہے، نماز کیا کرتا ہے، تو سجدے میں تھا تو سر اٹھا لیا. کہتے میں نے دوبارہ اپنا سر سجدے میں رکھا، حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد آقا نے تکبیر بلند فرمائی، سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل ہو گئی. صحابہ سوال کرنے لگے یا رسول اللہ آج انوکھی نماز پڑھائی ہے، آقا کیا کوئی وحی نازل ہو گئی تھی؟ آقا اگر نماز کا انداز بدل گیا
مطلب یہ ہے کہ حسین کی تربیت ہو رہی تھی۔ حسین اگر بچے تھے، دودھ پیتی عمر تھی، سیدہ کائنات خاتون جنت گودی میں بٹھا کے جب دودھ پلایا کرتی تھی تو زبان پر تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی۔ جب چلنا شروع کیا، بابا علی کی انگلی پکڑ کے جب حسین چلتے ہوتے تھے، انگلی کے ساتھ حسین ہوتے تھے، مولا علی کی زبان پر تلاوت قرآن ہوا کرتی تھی۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام حسین کو لے کر چلتے، سینے کا ساتھ لگا کر اپنے بازو میں تھام کے جب میرے آقا حسین کو لے کر چلا کرتے تھے تو امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارک ہوتا تھا کہ جب اپنے گھر سے نکلتے یاسین کی تلاوت کرتے تھے، اگر گلیاں ہوتی مدینے کے بازار ہوتے، میرے آقا کہیں پر بھی جاتے، کبھی بندوہا کی تلاوت، کبھی یاسین کی تلاوت، کبھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یہ گانے زبان مصطفیٰ پہ دیتے، کبھی یا ایھا المدثر کی تلاوت زبان پر جاری ہوا کرتی تھی۔ حسین کو یہ تربیت دی گئی تھی۔ آج اس تربیت کا ایک حصہ یہ بھی تھا، حسین نے دیکھا کہ جب وقت آتا ہے سجدہ کیا جاتا ہے اور سجدہ بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ تربیت حسین کا حصہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے سجدہ کر کے دکھایا، امام الانبیاء نے قیام کر کے دکھایا، اللہ کے حبیب نے رکوع کر کے دکھایا، اللہ کے حبیب نے انداز سجدہ بھی سکھا دیا، اور جب انداز سجدہ سکھایا تو پھر حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ جس سجدے پر آج تک وہ آسمان کے فرشتے بھی راشد کرتے رہ جاتے ہیں کہ جب حسین کربلا میں پہنچے اور رہتے رہتے جب وقت نماز آ گیا، حسین سواری سے اترتے ہی حسین نے اللہ اکبر کیا، قیام کے بعد رکوع کے بعد حسین سجدے میں پہنچے، حالت سجدہ تھی، یزیدیوں نے سرکار دیا، ارے ایسا سجدہ حسین کا کہ مزہ چلے بھی مزہ نہیں بچے، نہ سوز ہی بچے، نہ ساز ہی بچے، حسین نے دسیا رضا خدا دی نیاز ہی بچے، یا ناز ہی بچے، سلام پھیرے تو بعد لوگوں نماز ہوتی ہے سب دی پوری، حسین سجدے میں سر کٹایا، حسین عدمی نماز بچے۔ تربیت کی نا حسین نے ان سب باتوں کا ایک مقصد ہے۔ الحمدللہ تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہیں، دعائیں بھی کیا کریں اور عملی طور پر بھی ادارے کو یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے ادارہ، تربیت کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، یاد رکھیں چاہے کوئی بھی ہو، واللہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا سکول دے دیا، تربیت دیا، میں کیسے رہتا انگلش میڈیم اسکول دراز کر لیا، تربیت ہے۔ تربیت یہ نہیں ہے، تربیت وہ ہے جو حسین کی مولا علی نے کی تھی، تربیت وہ ہے جو حسین کی زہرا نے کی تھی، تربیت وہ ہے جو حسن حسین کی زہرا کے بابا نے کی تھی، وہ کیسی تربیت تھی۔ اور ایک اور بھی بات کرتا چلتا کہ جب تذکرہ حسین چھڑے، ہاں غم حسین ضرور ہے، حسین مظلوم کربلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ حسین مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے۔ بات اس طرح کی ہے، حسین مظلوم کربلا ضرور ہے، اس بات کا دکھ ہے کہ بڑے مسائل آئے گئے امام علی مقام پر اور آپ کے خاندان پر، لیکن حسین مجبور کربلا نہیں ہے۔ کوئی اگر کہے کہ حسین مجبور تھے، بے بس تھے، حتیٰ کہ بے بسی اس انداز میں ظاہر کی جائے کہ معظم حسین یزیدیوں سے پانی مانگتے ہیں، اصل کو لے کر پانی مانگنے کے لیے اکبر کے لیے پانی کی طلب کی تھی کہ سکینہ وہ پانی کے برتن لے کر آ گئی، حسین رو پڑے اور یزیدیوں سے پانی مانگا۔ اگر آج
دیتے ہو، ان کا فدیہ دیتے ہو. کوئی بکرا ذبح کرتا ہے، کوئی 2 بکرے ذبح کرتا ہے، کوئی پورا جانور ذبح کر دیتا ہے، کوئی 1000 2000 50,000 لاکھ 2 لاکھ کسی نہ کسی ادارے میں جا کر جمع کروا دیتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے بچوں کا صدقہ نکالا ہے. اور دیکھو حسین کا فدیہ کیا ہے. خطیب بغدادی میں تاریخ بغداد جلد نمبر 2 کے اندر حدیث پاک روایت کی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام بیٹھے تھے. آپ بیٹھے ہیں کہ چلے گئے؟ خاموشی میرا مزاج نہیں ہے. آمنہ کے رات جلوہ فرما ہے. امام حسین بھی ہیں اور امام حسین کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ابراہیم بھی تھے. یہ وہ بیٹے جو حضرت ماریہ ترکیہ میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا تھا. آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں حسین کو، دوسرے ہاتھ میں ابراہیم کو اٹھا کر لائے، بٹھا دیا. اب یہ دونوں شہزادے میرے مصطفیٰ کے کھیل رہے ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. آقا علیہ السلام دونوں شہزادوں کو دیکھ کر خوش ہوئے، مسکرا رہے ہیں. اچانک وہ خطیب بغدادی فرماتے ہیں، اچانک جبریل آ گیا. جبریل آ کر کہا یا رسول اللہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں. آمنہ کے بعد نے پوچھا جبریل کیا پیغام ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک کو رکھ لو اور دوسرے کو ایک کا فدیہ بنا کے دے دو. تاریخ بغداد جلد نمبر 2 خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جبریل نے یہ بات کی، آمنہ کے لال کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ مولا حسین بھی میرا، ابراہیم بھی میرا. مولا میں کیسے فیصلہ کروں، حسین فوت ہو جائے یا ابراہیم فوت ہو جائے. آمنہ کے لال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کیفیت بن گئی، کب کبھی تاری ہو گئی، حتیٰ کہ روتے روتے جبریل کو مخاطب کر کے فرمایا جبریل جاؤ آپ کی بارگاہ میں میری یہ گزارش پیش کر دو کہ مولا اگر ابراہیم فوت ہو گیا تو ابراہیم کے وفات پر اکیلا میں ہی ہوں گا نا، لیکن اگر حسین فوت ہو گیا مولا فاطمہ روئے گی، اگر فاطمہ روئے گی تو محمد بھی تو روئے گا نا. مولا ابراہیم کو قبول فرمائے، حسین کو سلام کی عطا فرما. اب یہ تاریخ بغداد میں جملے موجود ہیں. جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایک کو دوسرے کا فدیہ بنا کے دے دیجیے. تمہارے بیٹے کا فدیہ جانور ہوتا ہے، تمہارے بیٹے کا فدیہ بکرا ہوتا ہے، تمہارے بیٹے کا فدیہ 1000 2000 50,000 1 لاکھ ہوتا ہے. اے حسین وہ کی انتظام ہے جس حسین کا فدیہ کوئی جانور نہیں بلکہ نبیوں کے امام کا لحظہ جگر امام الانبیاء کا بیٹا حسین کا فدیہ تھا. اتنا قیمتی حسین ہو جس کے فدیے میں آمنہ کے لال نے اپنا بیٹا رب کی بارگاہ میں دیا ہو. پھر دیکھیے کہ اس حسین کے ساتھ آمنہ کے لال نے محبت کتنی فرمائی ہوگی. ایک تو وہ لفظ جگر حسین کہ حضرت فاطمہ کے حوالے سے میرے محبوب علیہ السلام کا بیٹا ہے حسین. ایک تو اس اعتبار سے کہ ہر نانے کو اپنے نواسے سے پیار ہوتا ہے، لیکن ایک اس اعتبار سے حسین جو میرے آقا کتنی محبت سے دیکھتے ہو گے. حسین تو میرا وہ نواسا ہے کہ جس کے فدیے میں میں اپنا بیٹا دے چکا ہوں. اور جبریل جب یہ پیغام لے کر گئے، خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ 3 دن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا. آقا علیہ السلام بہت ہوئے تھے حضرت ابراہیم کے وصال میں، لیکن بہرحال حسین وہ ہے کہ جس کا فدیہ اللہ کے نبی کا بیٹا ٹھہرا. جب اتنا قیمتی حسین ہو تو پھر سوال یہ ہے
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے ساتھ محبت کس انداز میں فرمائی ہوگی؟ اتنے ڈھیلے انداز میں محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے حسین کے ساتھ محبت کیسے کریں۔ اس کے بعد محبت کی کیفیت یہ بن گئی کہ آقا جہاں پر بھی جاتے تھے ہمیشہ آقا علیہ السلام کے ساتھ حسین ہوا کرتے تھے۔ روایت ہے حضرت سیدنا یعلا العامری رضی اللہ عنہ حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام دعوت میں گئے کہ حسین ساتھ ہے، اور یہ انداز محبت کا ہوتا ہے کہ اگر پیر صاحب اپنے کہیں مریدوں جائیں مریدوں کے گھر میں جائیں تو بیٹے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، زمانے والے محلے والے علاقے والے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ پیر صاحب کا بیٹا بہت معمول ہے، تو کو بھی ٹکڑا کے ساتھ ساتھ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو ساتھ لے کھانا کھایا، کھانا کھا کے جب فارغ ہوئے تو کیفیت کیا بنی؟ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم حسین مع الغلمان جمعه فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمجه فتلقى الصبی، جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ حسین بھاگ کے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ دعوت میں اور بھی بچے آئے تھے، بچے کھیلنا شروع ہو گئے، بچوں کے ساتھ حسین بھی جا کر کھیلنے لگ گئے۔ جب حسین کو کھیلتے دیکھا تو آقا کے دل میں تمنا پیدا ہوگی، حسین کھیل رہا ہے، خوش ہے، مسکرا رہا ہے، کیوں نہ ہو جا کر مزید حسین کو اور خوش کیا جائے۔ راوی نے آقا علیہ السلام اٹھے، فارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں، گودی میں حسین ہے، ایک ہاتھ سر کے نیچے ہے،
دین کٹھے ملا، چاہے لمبی داڑھی والا ہو چھوٹی داڑھی والا ہو۔ جی میں عمرے دے گیا سر، ہم سب میں عمرے دے گیا سر، ٹھیک ہے غلط نہیں جی میں عمرے دے گیا سر، کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے گھر کی نہیں میں عمرے دے گیا سر، کہنا کی جانا میں حجر اسود کو بھی چھوڑیا سی۔ اچھا حجر اسود کو چھوڑا؟ کہتا ہاں چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ کہتا ہے اس لیے چھوڑا حضرت عمر نے مرتبہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا نا کہ حجر اسود تجھے عمر چھوڑنے لگا ہے، دھولن میں نہ ہوتا نا کہ عمر چھوڑنے لگا ہے، بس اس لیے چھوڑنے لگا ہو کہ نبی کے امام نے تجھے چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا کہ نبیوں کے امام حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، تو حضرت عمر نے بچا کر حجر اسود کو بوسہ دے دیا تھا۔ بس نبی علیہ السلام نے چوما تھا تو میں نے بھی چوم لیا، عمرہ کر کے آیا ہو 3 لاکھ روپیہ خرچ لگ گیا، لیکن حجر اسود کو چوما۔ آج وہ بدبخت لوگا جو حجر اسود کو چومنے پر اتنا فخر کرتا ہے، یزید کو امام کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یزید کار وہ پرنسس ہے جس نے اس حسین کو ذبح کروایا، جس حسین کو میرے محمد علیہ السلام کئی بار چوما کرتے تھے۔ یزید پر لعنت، یزید پر یزید پر یزید پر بڑا فخر کرتا ہے میں حجر اسود کو چوما۔ حجر اسود کو تو آقا علیہ السلام نے ایک بار چوما ہوگا، لیکن حسین وہ ہے کہ جن کو دن میں ایک بار نہیں کئی بار میرے آقا چوما کرتے تھے۔ بھابی کہتے ہیں کہ فَوَضَعَ بَعْضُ وَلَا فِيهِ، فرمایا کہ محمود علیہ السلام نے اپنا منہ حسین کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ نبی مصطفیٰ نبی حسین کو چوم رہے تھے، نبی مصطفیٰ وہ سارے حسین کو چوم رہے تھے، نبی مصطفیٰ پیشانی حسین کو چوم رہے تھے، نبی مصطفیٰ حسین کے چہرے کا بوسہ لے رہے تھے، اور یہ چوس کے محبت سے اللہ کے نبی اتنے بار چومتا ہے تو پھر اندازہ کیجئے وہ حسین کتنا قیمتی ہوگا۔ آج بڑے آرام کے ساتھ اپنا بک کر کے یہ کہہ رہے ہیں یزید بھی امیر المومنین ہے۔ خدا کی قسم یزید وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر جتنی بھی لعنت کی عزت ہو رہی ہے، بہرحال موضوع بدل جائے گا، بات ہو چلی جائے گی، آئیے پولیس سے انتظار رہے تھے آگے چلتے ہیں۔ محمود علیہ السلام نے جب حسین کا چہرہ چوما، آقا علیہ السلام حسین کے چومنے کے بعد فارغ ہوئے تو جب سائر پر توجہ فرمائی، آقا علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام گول دائرہ بنا کر کھڑے تھے، گرد جمع تھے، ابو علیہ السلام کی صحابہ کو کلمہ کو دیکھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صحابہ تم نے تو بھی صرف یہ دیکھا ہے کہ میں حسین کو چوم رہا ہوں، اب سنو یہ تمہیں صرف چوما ہے، اگلی بات یہ ہے حسین منی وانا من الحسین، لما حسین من سے ہے میں حسین سے ہو۔ اس کے بعد اگلا جملہ محمد علیہ السلام نے فرمایا محمد نہ ہو من احب حسین، حسین و صدق من الاسلام، فرمایا کہ میرے صحابہ حسین میرا نواسا ہے، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ حسین کے عاشق سے محبت فرمائے گا۔ اپنی قسمت پر نازل کی کہ آقا علیہ السلام نے سند عطا فرما دی، حسین کے عاشقوں سے رب محبت فرماتا ہے، حسین کے عاشقوں سے رب محبت فرماتا ہے۔ اتنے عظیم چہرے ہیں کہ سارے حسین کے ہی تو عاشق ہیں۔ ہمیں کیا فکر ہے؟ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ یہ انداز محبت ہے میرے آقا علیہ السلام حسین کے ساتھ، جب اس انداز کے ساتھ محبوب علیہ السلام نے اس ناز کے ساتھ حسین کو پالا تو پھر اس ناز اور انداز میں میرے آقا علیہ السلام نے حسین کی تربیت کو خالی نہیں چھوڑا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حسین کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ اب تربیت کا دوسرا پہلو دیکھیے، ایک دن آقا علیہ السلام نے حسن کو بلایا اور حسین کو بلایا، خاموش نہیں ہونا۔ آپ لوگ
سکھائی تھی یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے حسن اور حسین کو لا کر پوچھا میرے شہزادوں تمہیں میں نے پہلوانی سکھائی تھی کشتی لڑنی سکھائی تھی بتاؤ یاد ہے کہ کچھ بھول گئے ہو یاد ہے کہ سارے انداز بھول گئے ہو نانا یاد ہے اور میں پھر کر کے دکھاؤں گا کیسے پہلوانی کرتے ہیں پھر خاموش نہیں ہونا یہ تھکے بیٹھے ختم کر دیں سبحان اللہ کڑی بار ختم کر دیں کہ قریب کرا دیں تو پھر خاموش نہیں ہونا محبت سے بولیں سبحان اللہ آقا نے پوچھا حسن اور حسین تمہیں میں نے کشتی کرنا سکھایا تھا تمہیں میں نے پہلوانی کے انداز سکھائے تھے یاد ہے یا بھول گئے ہو نانا یاد ہے فرمایا پھر مجھے لڑ کے دکھاؤ نا پہلوان بن کے دکھاؤ نا میں دیکھوں حسن کتنا بڑا پہلوان ہے حسین کتنا بڑا پہلوان ہے اگر پتا ہونا کہ بیٹے نے میٹرک کا امتحان دینا ہے تو ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے اچھا استاد تجویز کرتے ہیں اچھا سکول اچھی اکیڈمی اچھا ادارہ تجویز کرتے ہیں اب آئیے دیکھیے میرے نبی کو پتا تھا کہ حسین نے کربلا میں جا کر امتحان دینا ہے میرے نبی جانتے تھے کہ حسین نے کربلا میں جا کر اپنی جان مردی کے گر دکھانے ہیں اور اپنی بلند مردی کو کربلا میں آزمانا ہے میرے قریب آقا نے بچپن میں حسین کو پہلوانی سکھائی تھی آج امتحان لیا جا رہا تھا ابتدائی نشست کی امتحان کی آقا نے حسین کو بلایا آقا نے حسن کو بلایا سامنے بٹھا کر بابا حسن اور حسین جاؤ کشتی کرو پتہ چلے کتنے بڑے پہلوان ہو دونوں شہزادے پہلوان بن کے آمنے سامنے ہو گئے پنجہ آسنا ہوئے حتیٰ کہ لڑتے لڑتے یہ بھی کیفیت بنی کہ حسن نیچے آ گیا حسین اوپر آ گئے میرے آقا نے فرمایا ایا حسن حسن زور آ کے اپنے اور بھی کرنا ہے آپس سے بڑھئے نا میرے آقا علیہ السلام حسن کا بڑھاتے ہیں حالانکہ امام حسن بڑے ہیں امام حسین چھوٹے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ایا حسن حسن زور لا حسن حسین کو نہیں دیتے اوپر کو بھی زور لگا اسی اسنا میں خاتون جنت سیدہ زہرا طرف کر رہی تھی بابا جان یہ کیا بات ہوئی حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے چاہیے حسن کا نہیں حسین کا ساتھ دیجئے آپ کیا کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تجھے نہیں جو پتا مجھے پتا ہے نا میں نے حسین کو تیار کرنا ہے مجھے پتا ہے نا میں اس کو تیاری کروانی ہے مجھے پتا ہے نا حسین کا اکرام دیوانا ہے فرمایا فاطمہ ادھر میں بیٹھا ہوں وہ میرے سامنے جبریل کھڑے ہوئے ہیں میں ایا حسن پکارتا ہوں جبریل پکارتے ہیں ایا حسین اگر حسن کے ساتھ میں کھڑا ہوں تو جبریل کے ساتھ حسین بھی تو کھڑا ہے نا حسین کے ساتھ جبریل بھی تو کھڑا ہے اگر حسن تنہا نہیں ہے تو زہرا حسین بھی تنہا نہیں ہے یہ تیاری تھی یہ تربیت تھی امام حسین سکھلایا جا رہا تھا پڑھایا جا رہا تھا کون بتائے جاتے تھے یا رسول اللہ بچپن میں کشتیاں کیوں سکھائی ہر کوئی کہتا ہے ان کو قاعدہ بتاؤ ان کو تعلیم دو کتابیں یاد کرواؤ فلاں فلاں جا کر ان کو گرامر لے آؤ فلاں بک لے آؤ فلاں بک لے آؤ یا رسول اللہ آپ حسین کو کشتیاں سکھا رہے ہیں فرمایا وہ بھی ایک وقت کی تیاری کے لیے ہے بات دور نکل جائے گی اب یہ تھی تربیت حسین کی دوبارہ آ جاؤ مارکہ کربلا میں کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین نے باری باری ایک ایک کر کے عباس کو بھیج دیا عباس کا بازو کٹ گیا عباس کا جسم پر تیر لگ گئے عباس کا جسم کے اوپر زخم لگ گئے لیزر لگ گئے عباس زخموں کے بعد جامع شہادت دوست کر چکے قاسم بھی شہید ہو چکے اور محمد بھی شہید ہو چکے حضرت علی اصغر کو بھی میرے امام نے حاتم میں کہا کہ شہادت کا جام پلا دیا حتیٰ کہ
خدا کی قسم اگر اتنے ظلم کسی پہاڑ پر ڈھایا جائے تو پہاڑ بھی ریت بن جائے، لیکن یہ حوصلہ تھا حسین کا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے، حسین کیا ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، ارے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ ہمت ہے حسین کی، یہ حوصلہ تھا حسین کا کہ حسین کربلا کے میدان میں سارا کلمہ سنا بلانے کے بعد آخر میں ہمشیرہ کو بلایا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بلا کر فرمایا کہ زینب اب میں تنہا رہ گیا ہوں، قاسم کو بھیجنا تھا گھوڑے کے میدان میں میں نے پکڑے، اور محمد کو بھیجنا تھا سوار میں نے کیا، اگر اکبر کو بھیجا تو اس میں تلواری میں نے کروائی تھی، اگر عباس کو بھیجا تلوار میں نے دی تھی، میں نے جس کو بھیجا ارے زینب میں نے بھیجا، لیکن اب میرے پاس کوئی تندرست مات نہیں بچا، زینب آج تم شیر خدا کا رکشا بن جا، زینب تیری نظروں کے اندر شیر خدا کا خوف ہے، آج کھڑی ہوئی شیر خدا بن جا، آج میری جانشین بن جا، سب کو میرے نے بنا کیا ہے، زینب میں تنہا رہ گیا ہوں، مجھے ضرور بنا کر دے۔ امام علی مقام اپنی بہن سے اجازت لے کر گھر والوں کو اٹھا کر کے جب کربلا پہنچے، اب منظر کیا ہے، دیوار کے گھوڑے جلاتے ہیں، کہیں پر اکبر کے اوپر بسے کیوں نظر آتے ہیں، کہیں پر عباس کے کٹے بازو لے جاتے ہیں، کہیں پر حضرت غازی عباس کا لاشا نظر آتا ہے، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود میرا حسین ڈگمگایا نہیں تھا، حسین جلالتی کے ساتھ، حسین پوری ہمت کے ساتھ، حسین پورے حوصلے کے ساتھ جب یزید فوج میں پہنچے، جب حسین کو آپ نے دیکھا ظاہر تو حسین تھا لیکن چہرے میں چہر ہے تو تلوار کی تھی، سر میں گھوڑے کے اوپر جیسا حسین کا تھا لیکن چمکتا ہوا نور مصطفیٰ کا دکھائی دیتا تھا، جب یزیدوں نے دیکھا ان کے رنگ اڑ گئے اور چہرے میں رکھنے لگے، کہنے لگے یزیدوں اگر یہ شیر خدا کا بیٹا آ گیا کوئی نہیں بچے گا، اس کے اوپر اکیلے اکیلے نہیں اقتدار کی حملہ کرو، چاروں طرف سے حسین پر حملہ ہوا۔ اب اس منظر کو اگر دیکھنا ہو تو تاریخ دمشق کے اندر دیکھیے ابن اسحاق نے جس کو بیان کیا، یا پھر اگر دیکھنا ہے تو البدایہ و النہایہ میں دیکھیے کہ جس میں حسین تنہا میدان کربلا میں کھڑے تھے، چاروں طرف سے یزیدیوں نے تلواروں کے ساتھ حملہ کیا، لیکن ان کے ہاتھ میں تو ذوالفقار حیدر تھی نا، وہ تلوار جس کو ایک علی اگر میدان خندق میں پہنچے یا خیبر میں پہنچے تو پھر ہوا کیا تھا کہ شیر مردہ شاہ اجدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آج ذوالفقار حیدری دست حسین میں ہے، دست حسین یزیدیوں کے اوپر خنجر اڑا کر جاتا ہے، جدھر حسین رخ کرتے ہیں اگر دائیں رخ کرتے ہیں تو قادر نور کی طرح کاٹتے ہیں، بائیں رخ کرتے ہیں قادر نور کی طرح کاٹتے ہیں، ادھر اپنے خیمے میں بیٹھے ابن اسحاق ابن سعد شمر خالد یہ منظر دیکھ کر پریشان ہے اور کہتے ہیں کہ یزیدیوں اگر آج حسین زندہ بچ گیا تو تمہارا نام مٹ جائے گا، آج حسین کو جانے نہ دو، آج حلقہ اور اختیار کرنا پڑے گا، کہنے لگے کسی طریقے سے حسین نے تلوار کو روکے تو ختم ہو جائے، اب یہاں پر حوصلے کے ساتھ ایک دو جملے سنیے، کہنے لگے کسی طریقے سے حسین نے تلوار کو روکو نہیں تو مارو جائیں گے، نہیں تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اب تلوار کو روکے کیسے؟ یہ وہ تلوار ہے کہ جو غازی عباس کے کٹے بازو دیکھ کر نہ رکھے، اگر بیٹھے ہو تو بول دیجئے، اگر سمجھ آ رہی ہو تو پھر بھی بول دیجئے، وہ چیلو بیاں کر دو کہ اگر اس کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے، کہ جو تلوار اور
پریشان ہے ذوالفقار حیدری کو روکنے کا کوئی ہنر کوئی ڈھنگ اور کوئی ان کے ہاتھ میں داغ لگ رہا حتیٰ کہ چلتے چلتے دربار رک گئی جس دربار کو کربلا میں گرے خاندان نبوت کے ناشے نہ ہو سکے چلتے چلتے دربار رک گئی جانتے ہو کس نے روکا جانتے ہو کیوں کی جانتے ہو پیٹ کیوں لگی اس لیے کہ جب دربار کی تو نماز کا وقت ہو چکا تھا یہ ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا اگر وقت نماز نہ ہوا ہوتا تو ممکن ہے کہ کوئی ایک یزیدی مسلمان نہ رہ جاتا وقت نماز ہوا حسین نیچے مصروف لائے سال سجدے میں رکھا حسین کی گردن کو کاٹ دیا گیا حسین کا تن مبارک سر مبارک سے جدا کر دیا گیا حسین شہید ہو گئے حسین جامع شہادت نوش کر گئے ارے حسین کے غلاموں ذرا سمجھ آئی تمہیں حسین کی سبات پر شہید کر دی گئے آج نماز کا وقت ہو مسجد کیوں خالی ہوتی ہے ہم نے سمجھا کہ اللہ صرف نہیں ہے کہ علامہ صاحب کی مدد سے اللہ علیہ صلاح کو دی مولانا صاحب کی طرف سے بلاوا ہے خیر ناگر نسل خدا کی قسم یہ نماز تو حسین کے لوگوں میں ہوتا ہے آج لوگوں کو بھی سنائی موجود ہے یہ تو تمہارے اوپر یا میرے اوپر احسان حسین ہے کہ جو ہمیں نماز کی قیمت بتا رہا ہے اگر دربار حسین کو بڑے لگے تو بجا نماز تھی حسین کی گردن کٹی ہے بجا نماز تھی اگر حسین کا سر روزے پہ چڑھا ہے تب بھی بجا نماز تھی آپ بتاؤ کہ نماز قضا نہیں کریں گے حسینی نماز قضا نہیں کریں گے جو نماز جان بوجھ کے قضا کرے گا وہ حسینی نہیں ہوگا جو حسین وہ حسین کا خطار ہوگا جو جان بوجھ کے نماز قضا کرے گا امیر المجاہدین کے بلا صلاح اللہ میں فرما کرتے ہیں اگر کفر کو تم ہاتھ دینا چاہتے ہو کفر کو گرانا چاہتے ہو 5 وقت کی نمازوں میں اپنا مسلوں کو بھرنا شروع کر دو تلوار اٹھانا پڑے گا خنجر اٹھانا پڑے گا اسلحے کو ہاتھ میں دینا پڑے گا بس تم بس نہیں پاتے جب ملائکہ دیکھے گا کہ یہ مسلمان متحد ہو گئے بس تمہارے نماز کے وقت کے اتحاد کو دیکھ کر عالم کفر ٹوٹ جائے گا یہ وہ قیمتی نماز ہے جس کے لیے حسین نے گردن کرم کرایا لیکن حسین اترے تو نماز پر اترے گردن کٹائی تو نماز نہیں پڑھائی کیوں اس لیے کہ بچپن میں تربیت نماز میں ہوئی تھی بچپن میں اپنے نانا نے حسین کو نماز پڑھ کے دکھائی تھی بچپن میں پاپا نے حسین کو نماز پڑھ کے دکھائی تھی اور مزاج کوئی مزار مجھے نہ سوز مجھے نہ ساز مجھے حسین کو صدا مزاق ہوگا دی نیاز مجھے یا ناز مجھے سلام پیروں کے بابنا سے نماز ہوتی ہے سب پوری جملہ بڑا بابو دوروں کا ایک نماز سیدہ کائنات کی تھی خاتم جنت کی نماز تھی حسین دیکھ رہے تھے اس نماز کو جب رات کو پہلے پہن کے اندر خاتون جنت کا سجدہ کیا صبح موسم اعظامی کو شکوہ گناہ ہو کے رب کی بارگاہ میں کتنا سائی کرتا سی مولا اتنی چھوٹی بات کہ فاطمہ کا سجدہ نہ پورا ہو سکے ایسی جب ماں تھی تو پھر وہ ماں کا سجدہ تھا یہ سجدہ حسین کا ہے حسین سجدہ کو سر کپایا حسین عجلی نماز بچے آج پیر صاحب کے پاس آتے ہیں طویل دے دیجئے طویل دے دیجئے بچہ پڑھتا نہیں مسجد نہیں آتا سوال یہ ہے کہ تم کیوں آتے ہو حسین نے ماں کو سجدے میں دیکھا تو سر سجدے میں کٹا رہا ہے اگر میرا بیٹا مجھے سجدے میں دیکھتا وہ کب سجدہ کرتا میرا بیٹا مجھے جہاد میں دیکھتا وہ کب جہاد کرتا میرا بیٹا مجھے داری میں دیکھتا تب داری رستا میرا بیٹا مجھے اگر قرآن پڑھتا دیکھتا تب قرآن پڑھتا میرے بیٹے
اگر ماں فرید کی تھی جو سجدے کیا کرتی تھی تو فرید بھی سجدے کرتے کرتے پھر وہ شکر بن گیا. اگر ماں علی کی تھی تو بیٹا بھی کنگ رقص بن گیا. اگر ماں فاطمہ تھی تو بیٹا بھی حسین بن گیا. آج محمد بن قاسم کیوں نہیں؟ آج علی اکبر کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آج صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس لیے کہ ہمارے کٹھن ہونے والے نہیں ہیں. اگر میرا کردار ٹھیک ہو تو میرا بیٹا نہیں بنے گا. رب کی طرف اگر اس بات کو لے کر بیٹھے رہے بات بہت دور نکل جائے گی. لیکن آئیے آخری بات اس کے بعد انشاءاللہ میں جانا چاہوں گا. یہ تربیت حسین کا اثر تھا کہ حسین نے کربلا میں پیٹھ نہیں دکھائی. نانا نے تربیت کی، بابا نے تربیت کی، اماں جان نے تربیت کی. یہ تربیت کا اثر تھا کہ حسین نے کربلا میں پیٹھ نہیں دکھائی. حسین سینہ تان کے کربلا میں کھڑے ہوئے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ کربلا یہ ہر دور میں اہل حق کے لیے بہترین دلیل ہے. اگر آج بھی ہم واقعہ کربلا کو سامنے رکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیں تو مکہ سے لے کر مدینہ تک، مدینہ سے لے کر کربلا تک امام علی مقام کا سفر ایک ایک لمحہ ہمیں بہت اچھا سبق دیتا ہے. سبق کیا ہے؟ آج ہمارے جو معاشرتی اور رواجی محافل ہیں، رسمی محافل ہیں، ان میں ہوتا کیا ہے کہ خطیب صاحب آئے، خود بھی روئے، عوام کو بھی بلایا اور حسین کو بے بس اور مجبور ثابت کر کے پتہ نہیں کیا اور اپنے منہ سے نکال کر چلے گئے. اور عوام سوچتی رہی کہ حسین نے بے بس تھے، حسین نے کچھ کر نہ سکے، حسین نے جو ہاتھ اٹھے گئے تھے، حسین نے وہاں پر بالکل مجبور ہو چکے تھے. حالانکہ حسین مجبور نہیں تھے. حسین کو صبر و رضا تھا، بہت بڑا بیٹا بن کر کھڑے ہوئے تھے. ایک بعد اس کے بعد مسئلہ اجازت. حسین مجبور نہیں تھا، مظلوم ضرور تھے حسین لیکن مجبور نہیں تھے. شیعوں کی کتاب ہے، تہران کے نام کی چھپی ہوئی کتاب، گالی نہیں دے رہا، حوالہ دینا ہمارا حق ہے. حوالہ کسی کے گھر سے ہمارا مل جائے ہم سینہ تان کے کہیں گے ہماری بات ہے. لکھ گیا کہ جس وقت علی اصغر شدت پیاس اندر سے دل رہے تھے، حضرت سکینہ بھی پانی کی طلبگار تھی، گھر کی خواتین کے حالت کو خوش کر چکے تھے. حضرت ابا حضرت علی اکبر کی سواریاں حضور سے امام علی مقام کا چہرہ تک رہے تھے. اسی مسئلہ میں ملا وہ شیعوں کا ملا باقر مجلسی اپنی کتاب چناو رسول کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اسی مسئلہ میں ایک بہت بڑا جن امام علی مقام کی بارگاہ میں آیا. آ کر کہتا ہے کہ حسین حکم ہو تو فرات کو لے آؤ. حسین حکم کرو، اگر آپ کا اشارہ ہو فرات قدموں میں آ جائے گا. امام علی مقام غصے پہ آ گئے، فرمایا بدبخت تو کیا سمجھتا ہے ہم بے بس ہیں؟ تو کیا سمجھتا ہے تیری طاقت حسین سے زیادہ ہے؟ اے تو کیا سمجھتا ہے فرات کو تو لا سکتا ہے؟ حسین کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی ڈھیلے انداز میں نہیں. جن وقت حالت میں مجھے اس میں حیرت بن کے کھڑا ہو گیا، میرے امام نے اس کے کان سے پکڑا، خیمے کے پیچھے لے گئے. امام کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام نے نیزہ اٹھایا اور فرش
پاسے کو حضرت میاں محمد بخشار نے کھڑی ہوئی کس کے رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک جملے میں سمو دیا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ طاقت بندے حضرت لایا طاقت تھی حسین کے پاس لیکن رب کی نظر ہوتی کہ حسین بولا نہیں بولے تو کیوں ہو جائے گی یہ طریقہ ہے امتحان کا اصول ہے امتحان کا جب کمرے امتحان میں جاؤ تو بابیرہ نہ کرو جتنا آتا ہے اتنا کرو خاموش رہو حسین تو میدان امتحان رکھے حسین تو بچے امتحان کا حل کر رہے تھے اگر حسین بابیرہ کرتے پھر یہ امتحان تو نہ ہوا یہ تو پھر نجم خوری ہو جانی تھی حسین خاموش رہے میں آتا سب کچھ ہے کرنا نہیں چاہتے آنا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں طاقت بندیاں ضرور نہیں لایا بیٹھے من رضائی دنیا امن پیاس کر کے دین دنیا انسان دنیا بھی حسین کی ہے جنت بھی حسین کی ہے دانا بھی حسین کا ہے زمانہ بھی حسین کا ہے خزانہ بھی حسین کا ہے اور سارے جہانوں کا مالک نانا بھی تو حسین کا ہے بس یہ ان کی مقصد تھا حسین کربلا میں خاموش رہے حسین نے کچھ مانگا نہیں اور یاد رکھیے سردار نہ داتا دست حسین کی کامیابی اس میں تھی حسین سر نہ جھکایا پانی بند کیا گیا حسین نے سر جھکایا کھانا بند کیا گیا حسین نے سر جھکایا علی اکبر کو شہید کیا گیا حسین نے سر جھکایا اور محمد شہید ہوئے حسین نے سر جھکایا عباس کے بازو کٹ گئے کیا حسین نے سر جھکایا سارا کل قربان ہو گیا حسین نے سر جھکایا اس سے پہلے 72 قربان کر چکے تھے کیا حسین نے سر جھکایا آخری دفعہ پہ پکارا گیا حسین مان جاؤ لیکن حسین نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ حسین جس کی لاش سے بتایا لا الہ الا اللہ وہ حسین جس کی لاش سے لا شاید آپ کو سمجھنا آیا ہو وہ حسین جس کے انسانکار سے بتایا لا الہ الا اللہ لوگوں تیرے عقیدے میں اسے حسین کہتے ہیں ارے کون حسین سردار مدار دست نصیب حقا کے بنا لا الہ سے حسین سر کٹا ہے جھکا تو نہیں آخری جملہ میرا خاموشی نہیں ارے حسین کا سر کٹا ہے جھکا تو نہیں کیوں کیونکہ یہ گھرانہ میں رسول ہوتا ہے میں اپنے استعداد کی معلومات کچھ خاص کر سکتے ہیں آج کر سکا میں نے کر دیا میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی باتیں کی ہیں اور میں تقریر کم تھی اور ویسے بھی جب بڑے لوگ بیٹھتے ہیں تو چھوٹوں کو کچھ ہو جاتا ہے یہ ہمارے بڑے ہیں میں تقریر نہیں آپ کے سامنے کی صرف آپ کے سامنے چند درد مندانہ باتیں کی ہیں کہ دوستو ان ملاؤں کا پیچھا چھوڑ دو جن کا مطمع نظر صرف پیسہ ہے آئے رویا بنایا پیسے اٹھے کیے چلے گئے اور آپ بھی میرے جیسے مستانہ لوگ ہیں اور جس نے بھی تھوڑی سی چرب لسانی دکھائی اور رو کر دکھا گیا ہم اس کے شرائی بن گئے اب وقت ان چیزوں کا نہیں ہے اب وقت ہے بیدار ہونے کا اب وقت ہے جاگنے کا ہمیں حسین نے جو کچھ کر کے دکھا دیا اب ہمیں حسینی بننا ہے اور حسینی کردار ادا کرنا ہے حسینی کردار ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پورے ملک کے اندر صرف جو اس وقت پیغام حسین کا چل گیا ہے پیغام حسین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے